الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان کا میں آپ تمام کے سامنے آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نیند اللہ کی عظیم نشانی۔ بات کا آغاز ہم کرتے ہیں سلیپ میڈیسن کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے۔ سلیپ میڈیسن دراصل طب کی ایک ایسی سب اسپیشلٹی ہے جو نیند کی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں، اور نیند کی جو خرابیاں ہیں اور نیند سے متعلق جتنے بھی خدشات ہوتے ہیں، جتنی بھی الجھنیں ہوتی ہیں، ان کی تشخیص کی جاتی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو لوگ سلیپ میڈیسن سے متعلق جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور جو مختلف لوگ اس میں پروفیشنلز ہوتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سلیپ کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طریقے سے لوگوں کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس نیند کے متعلق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ سلیپ میڈیسن کو طب کا نسبتاً ایک نیا شعبہ آج کل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بنی نوع انسانی پر اگر ہم مطالعہ کر کے اس کی ہسٹری کو دیکھنے کی کوشش کریں تو کافی طویل عرصے سے لوگوں نے نیند میں دلچسپی لی ہے، اور ثقافت اور مذہب دونوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں نیند کے بارے میں کئی ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں جو عقائد کو متاثر کرتی ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم مذہبی لٹریچر کو لے کر پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ جو ہے قرآن کا مطالعہ کرنا ہو، احادیث کا مطالعہ کرنا ہو، یا کسی بھی ریلیجس کتاب کو اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں نیند کے متعلق بہت سارے حوالے موجود ہیں۔ عزیز سامعین کرام، آئیے ہم سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ نیند ہے کیا چیز۔ نیند کو انگریزی زبان میں ایک کمپلیکس بایولوجیکل پروسیس یعنی کہ ایک پیچیدہ حیاتیاتی عمل کہا جاتا ہے جو لوگوں کے اندر نئی معلومات کو پروسیس کرنے، اس کے متعلق سوچنے، یعنی کہ نئی انفارمیشن جو لوگوں تک پہنچتی ہے اس کے متعلق سوچنے، اس کو پروسیس کرنے، انسان کے صحت مند رہنے اور دوبارہ انسان کے اندر ایک نئی توانائی، ایک نیا جوش پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیند دراصل ایک ایسا عمل ہے جو رات کے اندھیرے سے منسوب کیا گیا ہے، اور یہ رات کے اندھیرے میں کیا جانے والا ایک عمل ہے۔ رات کو قرآن مجید میں امن کا وقت کہا گیا ہے۔ قرآن کا مطالعہ آپ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ رات جو ہے ایک عظیم خالق کی موجودگی کی گواہی کی طرف جو ہے انسان کو ابھارتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک عظیم خالق ہے جو موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 71 میں، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ یہ ایک عظیم خالق کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے کہ رات اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دن اور رات کا رد و بدل ہونا اللہ تعالیٰ کی شاندار کائنات کی ایک زبردست نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ نیند کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ روم کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، جنہیں اشرف المخلوق بنایا گیا ہے۔ انسان اگر اس سے سوچے تو خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور رحیم رب کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے جو اپنی رعایا کی ضروریات کو سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے متعلق سمجھتے ہیں کہ انسان مسلسل محنت نہیں کر سکتا، کنٹینیوس طور پر انسان جو ہے ہمیشہ محنت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے نہیں رہ سکتا، اسے ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی آرام کو بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے، یہ آرام کا وقت فراہم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نیند جیسی نعمت انسانوں کو عطا کی ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین انسان کے اندر تھکاوٹ اور آرام کی خواہش کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کی فطرت میں، یعنی کہ انسان کی اپنی فطرت میں نیند کی ایک زبردست خواہش رکھی گئی ہے جو انسان کی مرضی کے بغیر، انسان چاہے سوچے اس کے متعلق یا انسان چاہے نہ سوچے، انسان دن رات محنت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے
انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کو اگنور کرنے کی، اس کے باوجود ہر چند گھنٹوں کے کام کے بعد انسان جو ہے خود بخود یہ چاہتا ہے کہ وہ سو جائے، اور وہ نیند اس پر جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ ہر چند گھنٹے کے بعد آرام کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نیند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو فوراً جو ہے انسان پھر کام پہ لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے رات کو ایک کٹھن اور تھکا دینے والے دن کے بعد آرام کی مدت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم۔ فرمایا دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ عزیز سامعین کرام، اس تمہیدی گفتگو کے بعد، اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ آخر نیند جو ہے وہ کیا چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں نیند کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، نیند کو پوری کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی غنودگی محسوس ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت سو جائے جب تک کہ اس کی نیند پوری نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اگر غنودگی محسوس ہو رہی ہو تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ باڈی انسان کو اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ دیر لیٹنے کی ضرورت ہے، نیند کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر انسان واپس جو ہے وہ نماز کو ادا کرے۔ پھر ایک اور روایت میں ہم دیکھیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پوری رات عبادت کرنے کی جو ہے خبر لے کر جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے کہ وہ ساری رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو اور رات کو سو بھی لو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اسلام نے انسان کے جسم کے حق کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور کہا ہے کہ تمہیں رات کو سونا چاہیے کیونکہ یہ تمہارے جسم کا حق ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو ستون جو مسجد میں موجود ہیں ان کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ رسی آخر ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسی زینب رضی اللہ عنہ کی ہے، جب وہ تھک جاتی ہیں تو اسے تھام لیتی ہیں اور نماز کی ادائیگی کے لیے، یعنی نماز میں کھڑے ہونے کے لیے چونکہ تھک جاتی ہیں تو اسے پکڑ کر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز کو مکمل کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے استعمال نہ کرو، رسی کو ہٹا دو، جب تک آپ متحرک محسوس کر رہے ہوں آپ کو نماز پڑھنی چاہیے اور جب آپ تھک جائیں تو آپ کو سو جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ رات کو نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہیں سو پاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وہ نیک عمل کرو جو تمہاری طاقت میں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اجر دینے سے نہیں تھکتا جب تک تم اچھے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہو، یعنی کہ جب تم تھک جاتے ہو تو پھر تم فوراً آرام کر لو اور اس کے بعد فوراً پھر کام پر جو ہے اور دین کی عبادت کرنے کے لیے لگ جاؤ۔ عزیز سامعین کرام، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نیند کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ رات جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا تمام کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ان کے سکون کے لیے فراہم کردہ ایک نشانی ہے، لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے آرام بھی کرنا اور آرام مناسب طور پر جو ہے آرام کرنا اور جسم کا حق ادا کرنا یہ لازماً ہے اور ضروری ہے۔ عزیز سامعین کرام، جب ہم نیند کے متعلق بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کل کی کوئی نئی ٹاپک ہے جو آج کل کی سلیپ میڈیسن میں یا سلیپ سائیکالوجسٹ یا پھر جو سلیپ سے متعلق جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن میں مختلف عربی اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے جس میں نیند کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہر ایک کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو پھر نیند کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، کچھ سٹیجز ہوتے ہیں نیند کے۔ جب انسان سونے جاتا ہے تو چند سٹیجز ہوتے ہیں نیند کے جس کی شناخت آج جدید سائنس کرتی ہے۔ یہ تمام سٹیجز کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آلریڈی کیا گیا تھا۔ آئیے ہم سب سے پہلے ان کی جو قسمیں ہیں یعنی کہ جو نیند کے سٹیجز ہیں اس کو ہم سمجھیں تاکہ اس کے بعد قرآن سے ریلیٹ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ عموماً اگر آپ جو ہے گوگل پر دیکھیں یا کہیں پر بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں تو نیند کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو دو طرح کی نیندیں ہوتی ہیں۔ ایک نیند کو جو ہے REM سلیپ کہا جاتا ہے، یعنی ریپڈ
آئی موومنٹ سلیپ, جس میں آنکھوں کی جو ہے موومنٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو آگے بتاؤں گی. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہے نان REM, یعنی کہ نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ نیند ہوتی ہے جس میں انسان کی آنکھیں زیادہ پھڑپڑا نہیں رہی ہوتی ہیں. یہ نان REM سلیپ جو ہے اس کے 4 سٹیجز ہوتے ہیں. جتنا وقت ہم ایک سٹیج پر گزارتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, ایک مرحلہ جو ہے, ایک مرحلے پر جتنا وقت ہم گزارتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ صبح میں جب ہم اٹھیں گے تو کتنا ریسٹ محسوس کریں گے اور کتنی زیادہ توانائی ہمارے اندر محسوس ہو رہی ہوگی. تو آئیے ہم ان سٹیجز کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو سٹیج کا جو نیند کا مرحلہ ہوتا ہے اسے غیر REM نیند کا مرحلہ اول کہا جاتا ہے. فرسٹ نان REM سٹیج 1 کہا جاتا ہے. جب ہم سوتے ہیں یعنی کہ انسان کی آنکھ جب پھڑپڑا نہیں رہی ہوتی ہے, نان جو ہے ریپڈ آئی موومنٹ کا پہلا سٹیج ہوتا ہے. جب ہم سوتے ہیں تو یہ غیر REM نیند کے مرحلے 1 میں فوراً ہم داخل ہو جاتے ہیں. اس میں جو ہے انسان کے مسلز کی حرکت کم ہو جاتی ہے, یا آلموسٹ سمجھیے کہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے مسلز کی حرکت, اور آنکھوں کے جو پپوٹے ہوتے ہیں, جو آئی لیڈز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے انسان کی آنکھوں کی حرکت بھی کم ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ نیند کا وہ مرحلہ ہے جہاں ہم اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں سے واقف ہوتے ہیں. یعنی ہم سو رہے تو ہوتے ہیں لیکن یہ پہلے سٹیج میں ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے ہم اسے واقف ہوتے ہیں. یہ نیند کا ایسا مرحلہ ہے جسے آپ انگلش میں کہیں تو لائٹسٹ سلیپ کہا جاتا ہے. سب سے کم ترین درجے کی یہ سلیپ ہے. شور یا دیگر خلل کرنے والی چیزوں سے انسان فوراً بیدار ہو سکتا ہے جب وہ اس سٹیج میں ہو. اس میں جو ہے انسان کے دل کی دھڑکن بھی آہستہ ہو جاتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت یعنی کہ انسان کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے. اس کو جو ہے پری سلیپ بھی جو ہے کہا جاتا ہے, پری نیند جو ہے کہا جاتا ہے. یہ پہلا سٹیج ہو گیا. دوسرا سٹیج جو ہوتا ہے غیر REM کا دوسرا مرحلہ, وہ مرحلہ ہے جہاں ہم در حقیقت پوری طرح سو رہے ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے حالات سے آگاہ نہیں ہوتے, ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے. سٹیج 2 کے دوران دل کی دھڑکن بھی کم ہو جاتی ہے اور سانس لینا بھی جو ہے گویا کہ ایک منظم طریقے سے دل کی دھڑکن بھی چل رہی ہوتی ہے اور انسان سانسیں بھی جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے. جسم کا درجہ حرارت کم, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے سٹیج میں ہی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے. انسان کا باڈی ٹیمپریچر اور کم ہوتا ہے. آنکھوں کی حرکت یا تو سست ہو جاتی ہے یا مکمل طور پر اگر آپ دیکھیں تو آنکھوں کی حرکت بند ہو جاتی ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ جو غیر REM کا ہوتا ہے یعنی کہ نان ریپڈ آئی موومنٹ کا سٹیج 3 ہوتا ہے. اس میں انسان کے دماغ کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ سست ہو جاتی ہیں اور صرف تھوڑی سی ایکٹیویٹی اس میں باقی رہتی ہے, کہ انسان کا جو برین ہے وہ ریسٹ کی طرف چلا جاتا ہے. پہلے 2 سٹیجز میں آپ دیکھیے دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, اسی لیے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ تھوڑی سی بھی اگر آپ ان کو ستانے کی یا تھوڑی سی بھی اگر آپ جو ہے شور یا خلل پیدا کریں تو فوراً انسان جو ہے وہ جاگ جاتا ہے. تیسرے مرحلے کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں تو انسان کی دماغ کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. یہ گہری نیند ہے جہاں پر انسان کے مسلز آرام کرنے لگ جاتے ہیں اور سانس لینے میں بھی اور زیادہ سست روی پیدا ہو جاتی ہے. نیند کے اس مرحلے سے بیدار کرنا انسان کو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اگر کوئی الارم یا پھر خلل سے جو ہے انسان اس نیند سے اگر اٹھ جائے تو اسے عجیب سی پریشانی محسوس ہوتی ہے, عجیب سا جو ہے ایک سست جو ہے انسان سستی محسوس کرتا ہے. اسے جو ہے انگلش میں سلو ویو سلیپ یا سست موج نیند جو ہے بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج میں انسان کے خون کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے اور سونے کی حالت میں جو ہے جو لوگ بولتے ہیں یا چلتے ہیں وہ یہ سٹیج میں تیسرے مرحلے میں ہوتا ہے. چوتھا مرحلہ جو ہے وہ مرحلہ جو ہے ایک ایسی گہری نیند کا مرحلہ ہے جہاں دماغ کی لہریں مزید سست ہو جاتی ہیں اور سونے والوں کو جگانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو سٹیج ہوتا ہے اس میں ٹشو کی مرمت ہوتی ہے, یعنی کہ انسان کے جو باڈی کے ٹشوز ہیں وہ ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کے دوران یہی یعنی کہ سٹیج 4 میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور انسان کے جو ہارمونز ہیں وہ بھی نشو و نما پاتے ہیں اور اس میں مدد ملتی ہے. چنانچہ آپ تمام نے سنا ہوگا کہ رات کا سونا جو ہے وہ انسان کے مسلز کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں اکثر جو لوگ جم جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ رات کی نیند آپ کو لازماً پوری کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان رات کی نیند کرتا ہے اور رات کی نیند میں جب وہ اس 4تھ مرحلے کو پہنچ جاتا ہے تو سارے دن جو اس نے ایکسرسائز کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اچانک آپ کسی دن اگر ایکسرسائز کرنے لگ جائیں تو ایک مسل سورنس جسے کہا جاتا ہے, ایک مسلز میں عجیب سی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. جب رات کو ہم سوتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے انسان کا جسم اس کو بہتر بناتا ہے اور اس مسل سورنس کو گویا کہ کم کر دیتا ہے. آخری جو مرحلہ
ہے اسٹیج 5 جو ہے سلیپ کا, اسے REM سلیپ کہا جاتا ہے, یعنی کہ ریپڈ آئی موومنٹ, جس میں آپ دیکھیے اس ورڈ کا مطلب ہی آپ سمجھ لیں, ریپڈ آئی موومنٹ یعنی کہ آنکھوں کی جو ہے رفتار وہ بڑھ جاتی ہے. یہ نیند کا آخری مرحلہ ہوتا ہے, اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ہم خواب دیکھتے ہیں. آنکھیں انسان کی جو ہے, جو آئی لڈز ہوتے ہیں اس کے پیچھے تیزی سے حرکت کرنے لگ جاتی ہیں. بھلے ہی جب ہم سو رہے ہوں تو ہمیں یہ بات محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ تیز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ انسان جب اسٹیج 5 کو پہنچ جاتا ہے تو ایسے وقت میں انسان کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے, اور انسان کی ٹانگیں اور بازو جو ہے گویا کہ مفلوج ہو جاتے ہیں. انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتا, جو کہ ہم خود جانتے ہیں کہ دین اسلام میں جو کہا گیا کہ جو ہے انسان جب سوتا ہے تو پھر وہ بے ہوشی کی طرح جو ہے وہ انسان کی موت کا ایک سٹیج ہے گویا کہ کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب انسان یہ سٹیج کو پہنچ جاتا ہے 5ویں سٹیج کو, تو اس کے بازو اور ٹانگیں گویا کہ مفلوج ہو جاتی ہیں, تاکہ سونے والے جو ہے وہ اور پھر جو ہے خواب کا سلسلہ جو ہے گویا کہ شروع ہو جاتا ہے. اس مرحلے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے وہ حصوں کو وہ متحرک رکھے جو یادداشت اور سیکھنے کے لیے درکار ہیں, یعنی کہ انسان کی میموری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اس رات کو جب آپ یہ سٹیج کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. انسان زیادہ سے زیادہ معلومات کا ذخیرہ اکٹھے کرنے لگ جاتا ہے, وہ سارے نرو سیلز گویا کہ ایکٹیویٹ ہونے لگ جاتے ہیں. اس نیند کے 5ویں سٹیج کو پہنچنے کے لیے کم سے کم آپ کو 90 منٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیز ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ہونی چاہیے. تو یہ 5 سٹیجز ہیں. جب انسان رات کو سوتا ہے تو وہ ان 1 2 3 4 5 سٹیجز کو کراس کرتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے واپس سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انسان جو ہے اچانک سے اٹھ جاتا ہے یا خلل ہوتی ہے, واپس سے پھر وہ فیزز شروع ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ انسان جب ایک رات میں سوتا ہے تو 1 سائیکل, 2 سائیکل, 3 سائیکل, جتنے بھی سائیکلز ہوں یہ 5 فیزز کے ایک کے بعد ایک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم چونکہ یہ بات سمجھ گئے ہیں, آئیے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نیند کی کیا کیا قسمیں بتائی ہیں اور کیا کیا چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے سنا. اس لفظ کی تعریف, سنا, لفظ سنا جو ہے عربی لفظ ہے جس کی تعریف ہے بہت مختصر مدت کے لیے سونا. یہ جو ہے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے. انگلش میں جو ہے اسے سلمبر بھی کہا جاتا ہے, جس میں انسان جو ہے انوائرمنٹل سٹیمیولیشن یعنی کہ اطراف میں تھوڑی سی بھی ہلچل اگر ہو رہی ہو تو فوراً اٹھ جاتا ہے. یہ نیند کے سٹیج 1 سے مطابقت رکھتا ہے. جو میں نے آپ کو سٹیج 1 بتایا کہ آپ تھوڑی سی بھی خلل کریں تو انسان اٹھ جاتا ہے, یہ لفظ سنا جو ہے یہ سٹیج 1 سے مطابقت رکھتا ہے. جیسے کہ جدید سائنس جو ہے آج بتاتی ہے, حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی تھی. یہ جو ہے انسان کا سب سے لائٹسٹ سلیپ, یا 5% انسان کی جو ٹوٹل نیند ہوتی ہے اس کا صرف 5% ہوتا ہے یہ پوری نیند کا. جب ہم بیٹھے اور کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جو مسل ٹون جو ہوتا ہے اس میں وہ کم ہو جاتا ہے. یہ ہے سنا جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے. کہاں ملتا ہے اس کا ذکر؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ. یہاں دیکھیے سنا کا لفظ استعمال, سینۃ ولا نوم, کہ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. تو آپ دیکھیے جو لفظ اونگ آیا ہے یہ دراصل سٹیج 1 ہے, یا پھر جو سنا کا لفظ ہے وہ اونگ سے مطابقت رکھتا ہے. یہ آیت ہمیں اس بات پر دلیل کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نہ سوتا ہے جہاں پر کہا گیا اور نہ ہی اونگتا ہے. یعنی کہ جو لائٹسٹ سلیپ ہم نے بتایا کہ فیز 1 ہے, سٹیج 1 ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اونگ بھی نہیں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ لائٹسٹ سلیپ تک لینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں نہیں ہے. یہ فیز 1 سٹیج 1 آف سلیپ ہے. دوسرا جو لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے نعاس کا لفظ. اوکے, عربی زبان میں نعاس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ لفظ جو ہے ایک مختصر سی جھپکی لینا جو ہے اس کو ڈیفائن جو ہے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, جو کہ فرسٹ سٹیج اور سیکنڈ سٹیج دونوں سٹیج, 2 مرحلے میں نے آپ کو بتائے, پہلے اور دوسرے مرحلے کی نیند کے جو ہے مساوی جو ہے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. یہ پہلی سائیکل میں تقریباً 25 منٹ تک رہتا ہے. یعنی کہ یہ جو نعاس ہے, یہ جو سیکنڈ پارٹ آف سلیپ ہے ہماری سٹیج 2 ہے, یہ 25 منٹ تک ہو سکتا ہے, اور چاہے تو وہ اور زیادہ لمبا بھی ہو سکتا ہے. جیسے جیسے آپ اور سوتے جائیں گے اور سائیکلز ہوتے جائیں گے یہ سٹیج جو ہے اور زیادہ لمبا ہوتا ہوا چلا جائے گا. یہ نیند کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر انسان جو ہے, انگلش میں اسے برکسزم کہا جاتا ہے, یعنی کہ دانت پیسنا جسے کہتے ہیں رات کے وقت, وہ یہ سٹیج میں گویا کہ ہوتا ہے. یہ مختصر سی جھپکی جیسے کہ مطالعات سے ظاہر
ہوتا ہے تناؤ اور انسان کے بلڈ پریشر کو, انسان کے بی پی کو کم کر سکتی ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں جنگ بدر کے دوران جب مومنین بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے, تناؤ کا شکار ہو گئے تھے, تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے نیند, نعاس کے ذریعے سے جو ہے یعنی کہ اس غنودگی کی حالت کے ذریعے سے انہیں ایسا سکون اور تناؤ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور ایسا احساس اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا جس سے جو ہے وہ چھوٹی سی جو جھپکی تھی یا پھر وہ چھوٹی سی جو غنودگی کا عالم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دیا تھا, جو کہ سٹیج 1 اور سٹیج 2 کا جو ہے پر منحصر ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے ان کے اندر ایک کفار و مشرکین کو دیکھ کر جو ڈر پیدا ہو گیا تھا, اللہ رب العالمین نے اس نیند کے ذریعے سے اس ڈر کو گویا کہ بھگا دیا. یہ ہو گیا دوسرا. تیسرا اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتے ہیں وہ ہے رقود لفظ کا ذکر جو ہے ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اس لفظ کے متعلق متعدد تشریحات کی گئی ہیں, جن میں سب سے زیادہ مقبول جو ڈیفینیشن بیان کیا گیا وہ ہے طویل مدت تک سونا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل غار کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ کہف میں جو ہے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں تحسبهم ایقاظا وهم رقود, جو میں نے بتایا رقود, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے, یعنی کہ وہ ڈیپ سلیپ میں موجود تھے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو مرحلہ ہے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں سبحان اللہ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اگلا لفظ جو قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہجو. یہ اصطلاح قرآن مجید میں مومن کی ایک اہم کیفیت کو, مومن کی ایک اہم صفت کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اور وہ صفت کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 17 میں کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں. یعنی کہ یہ انسان کا اگلا وہ سٹیج ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے رات کی نیند سوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو سوتے ضرور ہیں لیکن ان کی نیند ایسی ہے جو رات کو پوری تو ہو جاتی ہے لیکن وہ غافل نہیں ہوتے. یعنی کہ وہ جو پانچواں جو سٹیج ہے جہاں پر انسان بہت ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے, جہاں پر اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا, وہ والے سٹیج کو نہیں جاتے, بلکہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو رات کو سو رہے ہوتے ہیں لیکن غافل نہیں ہوتے اپنے مقصد سے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس نیند کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے. اگلا ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے سبات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. لفظ سبات جو ہے سبت سے ماخوذ کیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے منقطع ہو جانا نیند کے دوران, یعنی کہ ارد گرد جو آپ کا ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, اس سے کمپلیٹلی آپ منقطع ہو جاتے ہیں. گہری نیند میں جو سٹیج 5 میں بیان کیا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اس نیند کا ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. نیند کا یہ مرحلہ جسے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سلو ویو سلیپ کا نام بھی دیا جاتا ہے, جس میں انسان کو بیدار کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے یہاں تک کہ آپ اونچی آواز میں یعنی 100 ڈیسیبل سے زیادہ آواز بھی اگر آپ کہیں تو وہ نیند سے اجاگر نہیں ہوتے. علمی جان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلے کے دوران بیدار ہونے والے افراد میں 30 منٹ سے 1 گھنٹے تک اگر وہ اس سٹیج میں موجود ہوں اور اگر آپ ان کو اٹھا دیں تو آدھے گھنٹے تک جو ہے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ وہ مرحلہ ہے جب جسم کے ٹشوز جو ہے وہ مرمت, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سٹیج میں جسم کے ٹشوز کی مرمت ہوتی ہے, وہ نشو نما پاتے ہیں, انسان کی جو ہڈیاں ہیں, انسان کے جو مسلز ہیں وہ بنتے ہیں, اور جو انسان کا مدافعاتی نظام ہے یعنی کہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اس سٹیج میں. کہ وہ مرحلہ بھی ہے جب نیند میں جو ہے جو لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو چہل قدمی کرتے ہیں رات میں, یا پھر جو ہے رات میں خوف سے جو ہے بستر بھیگنا, یا یہ جو انسیڈنٹس پیش آتے ہیں وہ اس سٹیج میں جب لوگ پہنچ جائیں, جس کا ذکر قرآن میں سبات کے نام سے کیا گیا ہے, اس کا ذکر جو ہے یہاں پہ ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا کی آیت نمبر 9 میں ذکر کیا گیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور آپ کی نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی کہ یہ سٹیج کو انسان جب پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس وقت جو ہے انسان کی جسم جو ہے مرمت ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی نیند سے نوازا ہے, ایک ایسی نعمت ہے یہ نیند کہ اس کے ذریعے سے تمہیں سکون جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. رات میں گہری نیند کے تصور کو تصور کیجئے سامعین کرام, قرآن نے 1400 سال پہلے امن, سکون اور اطمینان کے طور پر جو ہے اس کا متعارف کروایا تھا. سبحان اللہ, یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے. عزیز سامعین کرام, ان 5 قسم کی نیندوں کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور قسم کا سونا جس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے, انگریزی زبان میں اسے نیپ ہم کہتے ہیں. اور اگر ہم جو ہے آج کی مطلب کہ قرآن مجید یا پھر احادیث میں اگر دیکھنے کی کوشش کریں گویا کہ, تو احادیث میں اس جھپکی کو جو مختصر دوپہر کی
جھپکی ہے اسے اسلامی ثقافت میں خیلولہ جو ہم کہتے ہیں، یہ چیز کا ذکر بھی ہمیں آج کل کے ماڈرن سائنس میں ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور پھر دوپہر کو سو جایا کرتے تھے، یعنی کہ ہم یہ خیلولہ کرتے تھے، یعنی کہ اسلام میں اس خیلولہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آج کل کی کئی ساری ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ دن کے وقت کی مختصر جھپکی جو انسان لیتا ہے وہ انسان کے چوکنا رہنے پر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ انسان کی جو یادداشت ہے اس کو اور مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں 10 منٹ کی مختصر جھپکی جو انسان لیتا ہے، جو خیلولہ کا ذکر کیا گیا، وہ 1-2 گھنٹے تک سونا نہیں ہے بلکہ چند منٹوں تک جو ہے آپ دیکھیے جو آج کل کی ریسرچ جاتی ہے وہ ایون 10 منٹ کی مختصر جھپکی جو انسان لیتا ہے 2.5 سے 3 گھنٹے تک انسان کو چوکنا رکھ سکتا ہے اور انسان کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات بتائی گئی جو یونان میں کی گئی تھی کہ جو ہے وہاں پر انہوں نے 6 سال تک جو ہے جو لوگ نیپ لیتے ہیں، جو لوگ خیلولہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے ان کا جائزہ لیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو ہے 23,681 لوگ جو ہے وہ اس میں شامل رہے، اور انہوں نے یہ چیز بتائی کہ جو لوگ ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ آدھے گھنٹے تک سوتے ہیں، یعنی دوپہر میں خیلولہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں 37% کم جو ہے چانسز ہیں کہ انہیں کوئی کورونری اموات آئے، یعنی کہ انہیں کوئی دل کی بیماری کی وجہ سے موت آئے، اس کے چانسز جو ہے وہ گویا کہ کم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج کی جدید سائنس جو بات بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کئی سال پہلے میرے اور آپ کے سامنے جو ہے ان تمام باتوں کو پیش کیا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رات کو سونے اور نیند کے متعلق انسان کو جو تعلیمات دیے ہیں وہ کتنی عمدہ ہیں، جس کی آج سائنسی تحقیق جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ جلد سونا اور جلد اٹھنا انسان کو صحت مند، دولت مند اور عقل مند بنا دیتا ہے، کہ early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise۔ یہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی تعلیم تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات سکھائی کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً جو عشاء کی نماز ہوتی ہے وہ غروب آفتاب کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے کے درمیان جو ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کسی سرگرمی میں شامل نہ ہو، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرمایا ہے کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے پیدا کیا ہے اور رات عشاء کی نماز کے بعد فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر ہمیں احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ادب جو ہمیں سکھایا گیا وہ یہ کہ سونے سے پہلے ہم وضو کریں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے یعنی کہ اپنے بدن کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رات بھر پاک کر دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص وضو کی حالت میں سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو ساری رات اس کے سر کے پاس گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بخش دیجئے۔ جب وہ حالت وضو میں طہارت کی حالت میں سو گیا ہے وہ ساری رات دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ یہ چیز ہمیں قرآن جو ہے اور اللہ کے رسول کی سنت سکھاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی سنت میں ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھٹکنے اور صاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے نچلے کپڑے کے سرے سے اپنے بستر کو صاف کر لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جب وہ چھوڑ کر چلے گیا تھا تو وہاں پر کیا آیا ہوگا۔ یہ جو عزیز سامعین کرام یہ جو 2 ادب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ ہمیں وضو بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سراؤنڈنگز کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ آج کل جو ماڈرن سلیپ سائنٹسٹ ہیں وہ جب اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ نیند کے دوران ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے، آپ کا جو انوائرمنٹ آپ کے اطراف ہوتا ہے، اس میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ آپ کی جو نیند ہے وہ اچھی ہوتی ہے یا اچھی نہیں ہوتی ہے۔ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن جو ہے اس میں ایک سروے کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سونے کے کمرے کا جو ماحول ہوتا ہے، انسان جس کمرے میں سوتا ہے اس کا ماحول اور نیند کے درمیان کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کئی سارے لوگوں کے درمیان جو ہے ایک سروے کیا، اور ان لوگوں میں سے 3/4 لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اچھی رات کی نیند کے لیے صاف ستھرا کمرہ لازمن ہے اور ضروری ہے۔ کیا ہی بہترین بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی، یہ آج ماڈرن سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں نیند کے کچھ پوزیشنز میں سونے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس پوزیشن میں آپ کو سونا ہے اور اس پوزیشن میں آپ کو نہیں سونا ہے۔
اور دیگر انداز کو اوائڈ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دائیں کروٹ پر سونے کی ترغیب دی ہے، رائٹ سائڈ سونے کی ترغیب دی ہے۔ حالیہ سائنسی تحقیق اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان جب دائیں جانب کی پوزیشن میں سوتا ہے تو انسان کے دل پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور اسٹڈی کی گئی جس میں 3 مختلف نیند کی پوزیشنوں کو لوگوں نے اس کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ جب لوگ ان 3 الگ الگ پوزیشنوں میں سوتے ہیں تو ان کے جسم پر اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایک سپائن پوزیشن یعنی کہ سیدھا لیٹنا جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یعنی کہ ایک دم سیدھا لیٹ جانا۔ دوسری چیز جو ہے وہ لیفٹ جو ہے آپ پلٹ کر سونا، اور تیسرا جو ہے رائٹ پلٹ کر سونا۔ یہ 3 چیزوں کی طرف جو ہے لوگوں نے اس کا جائزہ لیا اور جب ریزلٹس آئے تو پتہ چلا کہ دل کی بہترین حرکت اس وقت موجود ہوتی ہے جب لوگ دائیں طرف جو ہے پلٹ جاتے ہیں، جسے انگلش میں جو لفظ کہا جاتا ہے وہ ہے لیٹرل ڈیکیوبٹس، رائٹ لیٹرل ڈیکیوبٹس پوزیشن جو ہے کہا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے انسان کے لیے، وہ انسان کے دل کے لیے بھی جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ یہ چیز جو ہے آج ماڈرن تحقیق ہمیں بتاتی ہے جو اللہ کے رسول نے کئی سال پہلے ہمیں بتا دی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اسلام میں یہ بھی سکھایا گیا کہ الٹی پوزیشن یعنی کہ پیٹ کے بل سونے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہونے والے طبی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو شیر خوار بچے اپنے پیٹ کے بل سوتے ہیں، جنہیں پیٹ کے بل سلایا جاتا ہے، ان میں اچانک ایک بیماری ہے جسے سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم کہا جاتا ہے۔ ہم کبھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جس میں اچانک بچے کی موت ہو جاتی ہے، تو اس میں کہا گیا کہ اس کے امکانات 7 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر بچے کو، شیر خوار بچے کو پیٹ کے بل لٹایا جائے تو۔ جو بچے کے سونے کی پوزیشن ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے جو ہمیں سکھلایا تھا وہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس نیند کی پوزیشن بھی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو چراغ بجھا دو، یعنی کہ جو ہے تم کیا کرو، لائٹس بند کر دو، اپنے دروازے بند کر دو، اپنے پانی کی کھالوں کے منہ باندھ دو اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ لو۔ یہ چیز اللہ کے رسول نے سکھائی۔ آج مطالعات سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت جو روشنی کی نمائش ہوتی ہے وہ جسم کے نارمل، جو انسان کا ایک سرکیڈین سائیکل ہوتا ہے جسے بایولوجیکل کلاک کہا جاتا ہے، جو انسان 24 گھنٹے میں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، انسان کی باڈی کا ایک کلاک ہے۔ اس باڈی کے کلاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ رات کے وقت نیند انسان کو آ جاتی ہے، انسان سو جاتا ہے، اور صبح کے وقت انسان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ آج ہمیں سائنسی تحقیق یہ بات بتاتی ہے کہ انسان جو ہے اگر بہت زیادہ لائٹ میں اگر سونے کی کوشش کرے تو ایک پگمنٹ جسے میلیٹونن ایک ہارمون ہے جو انسان کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے، وہ زیادہ ریلیز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سو نہیں پاتا، انسان کی نیند جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی۔ سبحان اللہ۔ مجھے خود یہ بات یاد آتی ہے کہ ہمارے پرنسپل جب ہم 12th کے بورڈ ایگزامز دے رہے تھے تو وہ ہمیں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کو آپ اٹھے رہیں، اویک رہیں اور جو ہے آپ اپنے اسٹڈیز کر سکیں تو اپنے سارے جو روم کے لائٹس ہیں ان لائٹس کو جو ہے آپ آن کر دیجئے۔ یہ چیز وہ کہتے تھے، کیوں؟ کیونکہ جب آپ لائٹس کو آن رکھتے ہیں تو وہ میلیٹونن پگمنٹ ریلیز ہوتا ہے، وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے اور اس ہارمون کی وجہ سے جو ہے آپ کو نیند نہیں آ پاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات ہمیں سکھلائی وہ یہ ہے کہ اپنی جو چراغیں ہیں اسے بجھا دو، یعنی کہ ساری لائٹس کو جو ہے تم بند کر دو۔ عزیز سامعین کرام، اگر ہم آگے چل کر دیکھیں ان ساری تعلیمات کو، تو جو لوگ اسلام کی ان تعلیمات کو پس پوش ڈال دیتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں سوچتے، تو انہیں برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں سوتا ہے تو اس نیند پوری نہ کرنے کے کیا کیا نتائج انسان کی زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کی جو جدید سائنس کے جو سائنسدان ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نیند کی کمی جو ہے انسان کے کانسنٹریشن کو، انسان کی یادداشت، موڈ اور انسان کی کوالٹی آف لائف پر مضر اثرات مرتب کرتی ہے۔ حالیہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ نیند کی کمی جو ہے اینڈوکرائن سسٹم یعنی کہ انسان کا جو ہارمون ریلیز کرنے والا سسٹم ہے وہ سسٹم، اور میٹابولک سسٹم یعنی کہ انسان کے جو بھی ریاکشنز باڈی میں ہو رہے ہوں ان تمام کو متاثر کر دیتی ہے جب آپ نیند کو پورا نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب انسان کی غذائی عادات بھی اگر غلط ہو جائیں تو پھر انسان کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں تو عالمی سطح پر موٹاپے کی ایک بڑھنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی اس نیند کو پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ راتوں کی نیند کو خراب کرنا، نیند جو ہے وہ خون میں شوگر کی مقدار اور بھوک کو بھی متاثر کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں حصہ لینے والوں سے کہا گیا تھا کہ وہ 2 راتوں کو معمول کے
مطابق اپنی نیند پوری کریں. پھر 2 راتوں کو جو ہے وہ صرف 3 گھنٹے کی دیری کریں اور اس کے بعد سونے جائیں, اور اس کے بعد 2 راتوں کو وہ جتنا چاہے اتنا سو جائیں. یہ 3 جو ہے لوگوں نے جب کام کیا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کے ریزلٹس معلوم کیے تو دیکھا کہ جن دنوں نیند کم ہو گئی تھی اس وقت ان کا بلڈ شوگر لیول بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اور بھوک کی شدت بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایک انسان اگر نیند پوری نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اسے بھوک زیادہ کیوں محسوس ہو رہی ہے اور اس انسان کا شوگر لیول کیوں بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ پر نظر ڈالتے ہوئے آج کل اگر ہم ڈاکٹرز کو پوچھیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب انسان نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے تو بھوک کے کچھ ہارمونز ہیں, جیسے کہ گریلن جو ہے ایک ہنگر ہارمون اسے کہا جاتا ہے, یہ جو ہارمونز ہیں اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, وہ جو ہے زیادہ بڑھ جاتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایسے ہارمونز ہیں جسے اسٹریس ہارمونز کہا جاتا ہے. جب نیند پوری نہیں ہوتی تو باڈی اسٹریس کی کنڈیشن میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ ایسے ہارمونز ریلیز کرنے لگ جاتی ہے جو اسٹریس ہارمونز ہے, جس کی وجہ سے انسان اور زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے, اس کی خوراک بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انسان کا بلڈ شوگر لیول بھی جو ہے وہ ان اسٹریس ہارمونز کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر ہم اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں, جب ہم ڈیپ سلیپ میں ہوں, تو انسان کا جو ہے جو ہارمونز ہیں اور زندگی کے لیے جو ضروری جو کورٹیسول ہارمونز ہیں وہ جسم میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ آگے نیند کی کمی کی وجہ سے یہ جو پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اوسطاً کہا گیا کہ 385 یعنی کہ جو ہے 385 کیلوریز ایسے لوگ زیادہ کھاتے ہیں دن میں جو لوگ اپنی رات کو پوری نیند نہیں کر پاتے. پھر اس کے بعد دوسری بات جو دیکھنے کو ملتی ہے, جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے اس میں یہ ہے یا مکمل طور پر اپنی مقدار پوری نہیں کر پاتے, وہ یہ کہ وہ سارا دن تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کا جو علمی فیل ہے, یعنی کہ ان کا جو دماغی طور پر جو انہیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, اخذ کرنا چاہیے, وہ بچوں کے لیے سیکھنے میں بھی جو ہے بڑی مشکل کا یہ ہو جاتا ہے. ہر عمر کے لوگوں میں آپ دیکھیے کہ اگر لوگ نیند پوری نہ کریں تو ان کی یادداشت میں کمی آ جاتی ہے, ان کی شخصیت میں بھی جو گویا کہ ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ نیند سے محروم رہتے ہیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, عجیب سا چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے, دشواری کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. زیادہ کھانے سے, موٹاپے کی وجہ سے کئی سارے لوگوں میں سلیپ ڈس آرڈرز بھی ہو جاتے ہیں. ایک سلیپ ڈس آرڈر میں آپ کے سامنے پیش کروں, اسے سلیپ ایپنیا کہا جاتا ہے. سلیپ ایپنیا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے انسان جب زیادہ فیٹ اس کے باڈی کے اندر ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یوں ہوتا ہے کہ انسان کی جو سانس کی نالی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دباؤ ڈالنے لگ جاتی ہے, جس کی وجہ سے رات کو جب وہ سوتے ہیں تو عموماً خراٹے لیتے ہیں اور رات کے دوران مختلف وقفوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی سانس بند ہو جاتی ہے. سلیپ ایپنیا یعنی کہ ان کی سانس بند ہونا نیند کے دوران, اور جیسے ہی سانس بند ہو جاتی ہے وہ امیڈیٹ جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سلیپ ڈس آرڈر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنی سلیپ پوری نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آپ زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں. زیادہ کھائیں گے تو زیادہ موٹے ہو جائیں گے اور زیادہ فیٹ اگر باڈی میں جمع ہوگا تو اس کی وجہ سے ایسے سلیپ ڈس آرڈرز کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. عزیز سامعین کرام, ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کئی سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے. کئی سارے وجوہات اس کے ہو سکتے ہیں. گھر پر شور کا ہونا, گھر بہت گرم یا سرد ہونا, یا پھر جو ہے بستر آرام دہ نہ ہونا, یا پھر شریک حیات کے سونے کا انداز جو ہے مختلف ہونا, یا باقاعدگی سے کوئی معمول کے ساتھ نہ سونا, یا جسمانی طور پر زیادہ کام نہ کرنا, یا ضرورت سے زیادہ کھا لینا, بغیر کھائے پیے سو جانا, یا پھر سگریٹ اور کیفین کا استعمال کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہے ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نیندیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں. آئیے چند وجوہات کو میں آپ کے سامنے جو ہے تھوڑا سا ہم 2-3 وجوہات کو ان ڈیٹیل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا ہم وجہ جو دیکھیں وہ ہے ذہنی تفکرات, یعنی کہ کنٹینیوس فکر میں لگے رہنا. دور حاضر کے انسان کو کئی قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر کئی سارے مشکل رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان مسلسل طور پر جو ہے ذہنی تفکرات کا شکار ہوتا ہے, فکر میں لگا رہتا ہے. کبھی جو ہے طالب علموں کو امتحان میں ناکامی کا خوف ہوتا ہے, نوجوانوں کو مناسب روزگار نہ ملے اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں, والدین کو ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں اس کے ٹینشنز ہوتے ہیں, مناسب رشتے نہ مل رہے ہوں تو والدین کو اس کی فکر لگی رہتی ہے, قدم قدم پر حاسدین کا سامنا ہوتا ہے اس کی ٹینشن لگی رہتی ہے. الغرض اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں ہر انسان نفسا نفسی اور ذہنی انتشار کا شکار ہے, جس کے اثرات انسان کی نیند پر پڑتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں.
دنیا میں عزیز سامعین کرام ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے. انسان اگر رونے دھونے اور شکوہ کرنے کی بجائے اس کے حل کو اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو بہتر نتائج مل سکتے ہیں. لیکن میں اور آپ جو کام کرتے ہیں اسے اوور تھنکنگ کہا جاتا ہے. رات کو سونے تو ہم بیڈ پر چلے جاتے ہیں لیکن 1000 خیالات ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمیں جو ہے نیند نہیں آ پاتی, اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا. ایک اور وجہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی سرگرمیاں انسان کی کمزور ہونے لگ گئی ہے, کمی اس کے اندر محسوس ہو رہی ہے. جیسے جیسے جدید ٹیکنالوجی کی سمت ہم گامزن ہو رہے ہیں, انسان کی مصروفیات اور ترجیحات جو ہے وہ کمپلیٹلی بدل رہی ہیں. دور جدید کے کئی ایجادات کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کی زندگی میں آسانی کے لیے تو ہم نے ایجاد کر لی ہے, لیکن کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, موبائل فون ہر چھوٹے بڑے انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے, اور اس کی وجہ سے بے شمار طرح کے انٹرنیٹ پیکیجز بھی جو ہے آج کل آپ دیکھیں تو کتنی آسانی سے مل جاتے ہیں. گوگل, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹویٹر, سیلفی, ہر انسان اس میں مبتلا ہے. رات کا وقت آتا ہے, موبائل ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں. پہلے یوں ہوتا کہ بڑا سسٹم, بڑا کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی تھی اور انسان اس کو ادھر ادھر لے کر نہیں جا پاتا تھا. آج موبائل کی سہولت کی وجہ سے انسان اس کو آن کر لیتا ہے, رات بھر دیکھتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, روشنی زیادہ ہو, آنکھوں کو لگے تو میلیٹونن زیادہ ریلیز ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کی رات کی نیند نہیں ہو پاتی اور سارا دن انسان جو ہے وہ ان پروڈکٹیو رہتا ہے. پھر ایک اور اگر ہم وجہ دیکھیں تو وہ ہے روزمرہ کے معاملات میں بے اعتدالی. انسان کا جو ہے قانون فطرت ہے کہ دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کام کرنے کے لیے اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آرام کرنے کے لیے. جو لوگ سحر خیزی کے عادی ہوتے ہیں, یعنی کہ صبح میں اپنے دن کا آغاز جلدی کر لیتے ہیں جو لوگ, ان کے معمولات کا آغاز اول وقت میں ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے معمولات, ان کی جو بھی دن کے کام ہیں وہ بر وقت ہو جاتے ہیں اور پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں. رات کو جلدی سونے کے باعث ان کا ذہنی اور جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں, کیونکہ رات کو بھی جلدی سو جاتے ہیں کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ پراپر لائف سٹائل فالو کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ان کے سارے دن کے معمولات اچھے انداز میں پورے ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. جبکہ جو لوگ اوقات میں بے اعتدالی کے شکار ہوتے ہیں وہ اپنے معمولات کب شروع کرتے ہیں, سارا دن چڑھ کر جب وہ گزر جاتا ہے اس کے بعد معاملات کا آغاز ہوتا ہے, اور فطرت کے برخلاف ہم کام کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کے حدیث میں آیا کہ صبح کا وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے, لیکن یہ چیز میں اور آپ نہیں سمجھتے, اس کے متعلق نہیں سوچتے. صبح جو ہے رات کو جاگنے کے عادی اور صبح سونے کے عادی انفارچونیٹلی میں اور آپ ہو گئے ہیں. عزیز سامعین کرام, اگر ہم فطرت کے قوانین کے خلاف کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا غلط اثر تو ہماری باڈی پر مرتب ہوگا, اور اس کی وجہ سے انسان اپنی نیند پوری نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے جو میں نے آپ کے سامنے کچھ جو کانسیکوینسز پیش کیے تھے, جس میں ہارٹ اٹیک کے چانسز انسان کے بڑھ جاتے ہیں, اسٹریس ہارمون کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, موٹاپے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, آپ اس کا نام لیجئے اور وہ ساری بیماریوں کا انسان جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. عزیز سامعین کرام, جس طرح نیند کی کمی کے نقصانات ہوتے ہیں اسی طرح سے نیند کی زیادتی کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. زیادہ سونا بھی نقصان سے خالی نہیں ہوتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی. نیند موت کی بہن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے سونا, اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے, اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی اس لیے وہ سوئیں گے بھی نہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے سونا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کو بھی جو ہے کم کرنے کی جو ہے یہاں پر تاکید کی گئی ہے. نیند کی کثرت جب ہوتی ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی غفلت پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے جب آپ بہت زیادہ سو کر اٹھتے ہیں تو ایک عجیب سا کنفیوژن سر میں چل رہا ہوتا ہے, ایک عجیب سا سر جو ہے وہ درد کر رہا ہوتا ہے, انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. اور آج سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ زیادہ سونے سے جو ہے انسان کے اندر غفلت بھی پیدا ہو جاتی ہے, بلغم کی کثرت پیدا ہو جاتی ہے, انسان کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے, انسان کا منہ بدبودار ہو جاتا ہے, اور نہ جانے اتنے کئی سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جب انسان بہت زیادہ جو ہے وہ سونے لگ جاتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زیادہ سونا بھی ہمیں نہیں چاہیے, کم بھی نہیں سونا چاہیے, تو پھر آخر ہمیں کتنا سونا چاہیے؟ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے چند رہنما خطوط جو ہے وہ تجویز کیے گئے ہیں. کیا ہے وہ تجاویز؟ کہ جو بچے 0 to 3 months کے ہوتے ہیں انہیں کم سے کم 14 سے 17 گھنٹے دن میں سونا چاہیے. جو 4 سے 11 مہینے کے ہوتے ہیں انہیں کم سے کم 12 سے 15 گھنٹے سونا چاہیے.
جو بچے 1 سے 2 سال کی عمر کے ہوتے ہیں کم سے کم 11 سے 14 گھنٹے انہیں سونا چاہیے. جو 3 سے 5 سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں انہیں 10 سے 13 گھنٹے سونا چاہیے. جو 6 سال سے 13 سال کی عمر کے ہوتے ہیں یعنی کہ جو اسکول کو جانا شروع کر دیتے ہیں, KG سے لے کر آپ 4th اسٹینڈرڈ تک لے لیں, تو ایسے بچوں کو جو ہے 9 سے 11 گھنٹے سونے کی ضرورت ہے. 14 سے 17 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں انہیں کم سے کم دن میں 8 سے 10 گھنٹے سونے کی ضرورت ہے. اور جو 18 سال سے بڑے 65 ایئرس تک کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کم سے کم دن میں 7 سے 9 گھنٹے سونے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تجویز کیا گیا ہے. اور جو لوگ 65 پلس ہوتے ہیں یعنی کہ اور زیادہ بزرگ ہوتے ہیں ویسے لوگوں کو بھی کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. جو زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نیند کی اتنی ہی مقدار انہیں درکار ہوتی ہے, یعنی 7 سے 8 گھنٹے انہیں سونا چاہیے. عام طور پر آپ دیکھیں تو دوران شب جو ہے گہری نیند کا ایک وقفہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو عام طور پر پہلے 3 یا 4 گھنٹے میں ہوتا ہے. ایک عجیب سا ایک وقفہ ہوتا ہے جو انسان گہری نیند میں ہو اور اچانک سے اٹھ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نیند سے بیدار کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے انسان کو. اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے انسان عمر کے ساتھ بڑھنے لگ جاتا ہے تو انسان کو جو ہے خواب بھی کم آتے ہیں اور جلد ایسا اٹھ جانا جو ہے یا پھر بچک کر اٹھ جانا یہ چیز زیادہ جو ہے ہمیں بڑوں کے اندر دیکھنے کو نظر آتی ہے. کچھ دیر بھی اگر وہ بیدار ہو جائیں تو بیداری کا جو چھوٹا سا مختصر وقفہ بھی ہے وہ بہت بڑا اور بہت زیادہ لمبا انہیں محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ میں صحیح سے سو ہی نہیں پا رہا ہوں, میں صحیح سے سو ہی نہیں پا رہی ہوں. یہ چیزیں گویا کہ انہیں محسوس ہوتی ہیں. تو جب ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ کتنے گھنٹے دن میں سونے کی ضرورت ہے تو اب آئیے ہم آگے چند ایسے رہنما اصول میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اچھی نیند اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو اس نیند کو حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بستر اور خوابگاہ آرام دہ ہو, یعنی کہ زیادہ گرمی بھی وہاں پہ نہ ہو اور نہ ہی زیادہ شور وہاں پہ, یعنی آپ کے روم میں جو ہے زیادہ شور بھی نہ ہو, زیادہ لائٹس آن نہ ہو اور جو ہے آپ آرام دہ جگہ پر سو رہے ہوں. یہ پہلی چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس بستر پر آپ سو رہے ہوں وہ مناسب ساخت کا ہو, یعنی کہ جسم کو مناسب سہارا وہ دیتا ہو. یہ اس قدر سخت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے کندھوں پر جو ہے دباؤ پڑے اور اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم گویا کہ لگ جائے, بلکہ عام طور پر جو ہے اچھی ساخت ہو. اگر آپ کو بیڈ کی اچھی ساخت برقرار رکھنا ہے تو جو آج سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم ہر 10 سال بعد جو ہے آپ کی جو گادی ہوتی ہے اس کو جو ہے انسان کو بدلنا چاہیے تاکہ وہ صحیح ساخت جو ہے وہ مینٹین ہو جائے. ایک ہی چیز کو آپ بار بار استعمال کرتے رہیں گے تو وہ نرم پڑ جائے گی, اندر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو ایسے اسی لیے کہا گیا کہ 10 سال میں جو ہے ایک مرتبہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ تھوڑی بہت ورزش ضرور کریں. ضرورت سے زیادہ ورزش کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن باقاعدگی سے یا تو تیراکی کریں, چہل قدمی کریں, جو بھی آپ کے لیے آپ بہتر آپ سمجھیں وہ چیز کریں, لیکن روزانہ کریں. ورزش کے لیے سب سے اچھا وقت جو ہوتا ہے وہ دن کا ہوتا ہے. عام طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو انسان ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہے صبح کے وقت میں وہ انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے. ورزش اگر انسان جو ہے رات کے وقت میں کرے تو ورزش انسان کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت میں جو ہے آپ ایکسرسائز نہ کریں کیونکہ پھر جو ہے آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں رات کے وقت میں, حالانکہ آپ کو اگر ایکٹیو ہونا ہے تو صبح کے وقت میں ہونا وہ زیادہ ضروری ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ سونے سے کچھ وقت پہلے آرام کر لیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہے اروما تھراپی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اروما تھراپی یعنی کہ خوشبوئیں اگر آپ لگائیں تو اس کے ذریعے سے آپ کو مفید ثابت ہو تو وہ بھی جو ہے کیا جا سکتا ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن پر کوئی چیز سوار ہو تو اس کے بارے میں ہم جو ہے اپنے آپ کو کہیں کہ میں فوراً یہ کام نہیں کر سکتی ہوں. ایک کاغذ پر لکھ لیں اور یہ کہیں کہ جو ہے اب یہ کام میں کل پر رکھ دیتی ہوں, انشاءاللہ کل میں اٹھ کر اس کے بارے میں سوچوں گی. اگر اسی سوچ کو آپ ذہن میں رکھ کر بار بار رات بھر سوئیں گے تو پھر رات کو نیند پوری نہیں ہو پائے گی. اگلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو بار بار کوشش نہ کریں کہ مجھے نیند آ جائے. جتنا زیادہ آپ فورس کریں گے اپنے آپ کو نیند آنے کے لیے اتنا زیادہ نیند آپ سے دور بھاگے گی. چنانچہ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہے کچھ دیر کے لیے اٹھ جائیں, کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو سکون ملتا ہو. مثال کے طور پر پڑھنا یا آرٹ کرنا یا کوئی ایسا کام ہو جس سے آپ پھر تھک جائیں اور فوراً نیند آ جائے اور آپ سو جائیں. اگلا کام جو کرنا ہے وہ ہے لمبے عرصے کے لیے نیند کو نظر انداز نہ کریں. اس وقت سونے کی کوشش کریں جب آپ تھک جاتے ہوں. ایک معمول بنا لیں اپنا روزانہ کا کہ اس وقت مجھے سونا ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو ٹائم ٹو
ٹائم جو ہے اس طرح سے اگر زندگی گزاریں گے تو کتنی مشکل زندگی ہو جائے گی, اور ہم کیسا جو ہے اگر اچانک سے کچھ ہو گیا تو ہم کیسا ایڈجسٹ کر لیں گے. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایڈجسٹمنٹ کی عادت اپنے اندر پیدا کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شیڈیول مینٹین کریں عام دنوں کے لیے کہ اس وقت مجھے سونا ہے, یعنی کہ سونا لازماً ضروری ہے. اگلی چیز اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیفین جو ہے یا پھر جو چائے ہے, کیفین کس میں ہوتا ہے؟ چائے, کافی, سافٹ ڈرنکس, کولڈ ڈرنکس, جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں, سافٹ ڈرنکس جو ہوتے ہیں, ان تمام میں کیفین یا انرجی ڈرنکس جو ہے اس میں بہت زیادہ کیفین موجود ہوتا ہے. تو رات کے وقت میں جو ہے یا کئی گھنٹے پہلے, ایک 3-4 گھنٹے پہلے بھی جو ہے کیفین آپ کی باڈی میں جو ہے اگر آپ 3-4 گھنٹے بھی پہلے لے لیں تو وہ باڈی میں موجود رہتا ہے. اسی لیے کوشش کریں کہ سحپارے کا وقت اگر آ جائے تو اس کے بعد چائے یا کافی نہ پئیں. اگر شام کے وقت یا پھر کچھ دیر بعد بہت زیادہ کچھ گرم پینے کی طلب محسوس ہو رہی ہو تو دودھ یا کسی اور جڑی بوٹی سے نکلا ہوا مشروب پی لیں, لیکن کیفین کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں. اگلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ رات کو دیر سے بہت زیادہ یعنی کہ بہت لیٹ نائٹ ڈنر کرنے سے جو ہے پرہیز کریں. رات کا کھانا جو ہے وہ شام کے آغاز میں ہی کر لیں تاکہ جو ہے ڈنر وہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے. رات کو بہت زیادہ بھوک لگے تو ایک لائٹ سنیک جو ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ رات کو بہت زیادہ ہیوی چیز کھا کر سو جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ انسان کا جو جسم ہے وہ ساری رات اسی ڈائجیشن میں لگا رہے گا, اور اس کی وجہ سے جو سکون اور جو مرمت باڈی کی ہونی چاہیے وہ صحیح طور پر نہیں ہو پاتی ہے. اگر ایک رات اچھی نہیں گزری تو پھر اگلی چیز جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایک رات آپ کی نیند برابر نہیں ہوتی ہے تو سارا اگلا دن جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر اگلے دن آپ سارا سو جائیں گے تو پھر اگلی رات پھر سے جو ہے متاثر ہو جائے گی. چنانچہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر آج نیند نہیں ہوئی ہے تو کل جو ہے ہم وقت پر سو جائیں گے, دن کو کسی طریقے سے گزار لیں کام کرتے ہوئے, اور اس کے بعد صحیح وقت پر سو جائیں تاکہ آپ کا جو بایولوجیکل کلاک ہے, جو سرکیڈین سائیکل ہے آپ کی باڈی کے اندر, وہ افیکٹ نہ ہو. اگلی چیز جس کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جھپکیوں سے پرہیز کریں. کیوں؟ جتنی زیادہ جھپکیاں آپ لیں گے, جو میں نے خیلولہ کا ذکر کیا تھا وہ یقیناً انسان کے لیے ضروری ہے, جو انسان کو کرنا چاہیے آفٹرنون میں تھوڑا سا ٹائم, لیکن بار بار جھپکی لینے سے پرہیز کریں یا اس کو محدود کریں. کیوں؟ کیونکہ جتنا زیادہ آپ نیپس لیں گے تو رات کو سونا آپ کے لیے اتنا زیادہ محال, اتنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. جھپکی اگر لگ بھی جائے تو 30 منٹ سے زیادہ تجاوز نہ کریں سارے دن. یہ چیز کا خیال مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے. عزیز سامعین کرام, یہ وہ چند ٹپس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نیند جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کا ہم صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عزیز سامعین کرام, نیند کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کو جو ہے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو صحیفہ نازل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس میں نیند کے مختلف پہلوؤں کا ذکر مجھے اور آپ کو ملتا ہے. نیند در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے, یہ ایک سچائی ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. نیند یقیناً انسانی صحت اور تندرستی کا ایک اہم پہلو ہے, اور ضروری ہے کہ انسان اگر چاہے کہ وہ تندرست رہے تو اس کے لیے نیند کرنا انسان کے لیے لازمی ہے. دن کے وقت کسی شخص کی پروڈکٹیوٹی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ رات کے وقت کس طریقے کی نیند کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط مومن بنیں تو اس کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہم صحیح مقدار کی نیند لازماً لیں اور اسے ضرور پورا کریں. انفارچونیٹلی ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہم شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو ہمیشہ نیند آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ نیند کا آنا عزیز سامعین کرام ایک بہت بڑی نعمت ہے. کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو انسومنیا کا شکار ہوتے ہیں, جو رات کو چاہ کر بھی سلیپ کے ٹیبلٹس لے کر بھی رات کو نہیں سو پاتے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے. اچھی اور پرسکون نیند کسی نعمت خداوندی سے کم نہیں ہے. سامعین کرام, آج تقریباً ہر 5واں یا 6واں شخص اس مرض میں مبتلا ہے. موجودہ صدی کے آغاز سے ہی جدید دور کے ایجادات بالخصوص موبائل فون, انٹرنیٹ نے انسان کی زندگی کو ایسے متاثر کر دیا ہے کہ انسان گھنٹوں اسمارٹ فون کا استعمال کرتا ہے, اس کی اسکرین پر انگلیاں پھیرتے رہتا ہے, جس سے انسان کی نیند جو ہے وہ
تمام انسان کے معمولات کی زندگی کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. خصوصاً انسان کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور کم نیند کا شکار انسان آج اپنے مستقبل کو بدلنے کی توانائی کھو بیٹھتا ہے. فیوچر میں مجھے کیا کرنا ہے، کیا پلاننگ کرنی ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی جو دن بھر ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں جو ہے گویا کہ افیکٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ کیفیات جو ہے انسان اس کی بنا پر چونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہو پاتی تو ایسے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے جیسے کہ نشہ آور چیزوں کا جو ہے وہ عادی بنتا ہوا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے آج ہندوستان میں کئی سارے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں جو رات کو ٹرکس وغیرہ چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ رات کو جگے رہنے کے لیے؟ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، گٹکے کا استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نشہ آور چیزیں جو ہے انسان کے اندر سے نیند کی اس ہوس کو جو ہے وہ جو انسان کے اندر ایک حصہ اللہ نے عطا کی ہے اس حص میں جو ہے کو کم کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس نشہ کے شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسرا دوائیوں کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. عزیز سامعین کرام، تصور کیجئے نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اسلام کو ایک متحرک قوت رکھنے والے مومن کی ضرورت ہے، اور اس اچھے مومن بننے کے لیے نیند لازم ہے. آج میں اور آپ یہ جو ہے عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اس نیند کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں اتنا ڈیٹیل میں سارے فیزز بیان کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رات کو سونے کے آداب مجھے اور آپ کو بتائے ہیں، تو ہم ان آداب کو پڑھیں، انہیں سمجھیں، اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھیں. اگر اس حکمت کو نہیں سمجھ پاتے تو اگر ہم قرآن کی لینگویج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، سائنس کی لینگویج ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو اس چیز کو بھی کمپیئر کر کے لے لیں. آج کی ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ سارے ادب کو فالو کرنا انسان کے لیے لازم اور ملزوم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، ایک طاقتور مومن بنائے، اپنی نیند کو پوری کرنے والے بنائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی فکر میں ہم لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو ہمارے سے دور کر دے. اللہ پر یقین اور توکل ہمارا اللہ تعالیٰ اس قدر اللہ رب العالمین پر بڑھا دے کہ یہ فکر جو ہمیں ہوتی ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارا رب ہے اور وہ یقیناً ہمارے لیے بہتر کرے گا. یہ سوچ جو ہے ہماری زندگی کے اندر ہو اور ایمان کی حلاوت مجھے اور آپ کو محسوس ہو. یہ اس دعا کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.